عفان خان پوچھتے ہیں بھائی جان امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میرا نام روبی ہے، میں نے بہت بار سوال کر چکی ہوں لیکن میرا سوال ایڈ نہیں کیا گیا ہے، میں بہت مایوس ہو گئی ہوں سوال کر کر کے، ایک بار میرا سوال لے لیں پلیز، میری زندگی میں بہت مشکلات ہیں، میں پھر بھی نماز نہیں چھوڑتی ہوں اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہوں، پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب بتائیں پلیز۔ دیکھیے زندگی نام ہی پریشانیوں کا ہے، زندگی کو آپ اگر جنت بنانا چاہو گی تو یہ جنت نہیں بن سکتی، اور زندگی میں پریشانیاں تو آئیں گی، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، رو رو کر دعا کرتی ہوں پھر بھی مجھے لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے نا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اور اس کو میں ایک مثال دے کے بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے بچپن میں تو پرابلم ہو جاتی تھی، ڈاکٹر ہمیں انجیکشن لگاتا تھا تو ہمارے ماں باپ پکڑ کے زبردستی ڈاکٹر سے سوئی لگواتے تھے، انجیکشن لگواتے تھے۔ بچہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے میرے ماں باپ کتنے ظالم ہیں، یہ ڈاکٹر بھی کتنا ظالم ہے نا، انجیکشن لگ رہا ہے، اور وہ جس تکلیف میں وہ انجیکشن لگا ہوتا ہے اس تکلیف میں بھی آرام نہیں ملتا، انجیکشن روزانہ لگ رہا ہے۔ تو اس وقت اگر بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ جو تم ماں باپ ہیں یہ کون ہیں تمہارے، تو بچہ کہے گا یہ میرے دشمن ہیں، میری تکلیف بھی ہے، اوپر سے یہ انجیکشن بھی لگا رہے ہیں، کڑوی دوائیاں بھی کھلا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے ظالم ہیں، کیا کروں میں تو چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں، یہ میری سن ہی نہیں رہے ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اوہو اصل وجہ یہ تھی، پھر وہی اپنے بچوں کو بھی وہ انجیکشن لگواتا ہے، لیکن بڑا ہو کے سمجھتا ہے نا۔ اسی طرح سے حقیقت میں جب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ تھوڑی بہت مشکلیں رکھی ہیں زندگی میں، تو یہ اسی انجیکشن کی طرح ہے جو بچے کو لگتا ہے بچپن میں، لیکن بچہ سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو بڑا غلط ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں جو پریشانیاں ملتی ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس پریشانیوں سے ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں پریشانیاں ملی ہیں، ایسا نہیں ہے یہ پریشانیاں ہمارے اوپر مطلب ہمیں پریشان کرنے کے لیے مسلط کی گئی ہیں، بلکہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، تو ہمیں ابھی یہ نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن آخرت میں ہمیں یہ پتہ چلے گا جب بڑے بڑے انعامات ہمیں ملیں گے، بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو کھول بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہمارے اوپر لے کے آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کی اللہ کی پلاننگ کیا ہے۔ کبھی کبھی وہ پلاننگ ہمارے سامنے کھل بھی جاتی ہے تو ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں، ہے نا، کہ اچھا ہوا یار۔ ایک آدمی مان لیجیے جا رہا ہے کسی شہر میں، اس کو جانا تھا، 1 کروڑ روپے کا اس کا پروجیکٹ تھا جس میں اس کو شرکت کرنی تھی، وہ بس کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، بس نہیں آئی، ایک بس آئی بھی جو فل تھی اس میں اس کو جگہ نہیں ملی، وہ جھلاتا ہوا ٹائم نکل گیا، جھلاتا ہوا گھر واپس آیا کہ میری قسمت میں یہی تھا، میرا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا، میری قسمت میں یہی تھا، میرے ہی مقدر میں یہ سب لکھا ہوا تھا، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے، ایک بس آ جاتی تو کچھ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ وہ بس جس میں یہ بیٹھنے والا تھا جو بھری ہوئی تھی پوری، آگے جا کے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اتنے لوگوں کا اس میں انتقال ہو گیا۔ اب یہی بندہ شکر ادا کرا، اللہ تیرا شکر ہے میں اس بس میں نہیں بیٹھا، اگر میں اس بس میں بیٹھ جاتا تو میں بھی مر جاتا یا میں گھائل ہو جاتا، بڑا نقصان ہو جاتا، اللہ تیرا شکر ہے میں اس بس میں نہیں بیٹھا۔ اب یہی بندہ شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ چیز جب تک ظاہر نہیں تھی تو ناشکری کر رہا تھا، جب وہ چیز ظاہر ہو گئی تو شکر ادا کر رہا ہے۔ تو جو مشکلات ہمارے اوپر آتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مشکلات آ رہی ہیں تو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ یہ پریشانیاں سیم ایسے ہی ہیں جیسے اس بچے کے لیے کڑوی دوائیاں اور انجیکشن، ٹھیک ہے نا، بڑے ہو کے وہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی اوہو اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت تھی۔ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے، یوٹیوب پر میری ویڈیو موجود ہے، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔